السلام علیکم، ڈیکس لیول انفو میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، عمر سیریز ایکسپلینیشن اردو اور ہندی زبان میں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 13۔ بنو قریظہ قبیلے کے لوگ قریش اور غطفان کے لوگوں کے لیے غلہ اور مال و دولت لے کر جا رہے ہیں، جبکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکنے کے لیے ان کی راہ میں حائل ہیں۔ سخت لہجے میں بنو قریظہ کے لوگوں سے مخاطب ہیں، کیا تم لوگ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے کی اطاعت کرتے ہو؟ واپس چلے جاؤ اس سے پہلے کہ ہماری تلواریں نیام سے باہر آ جائیں۔ ان کے اونٹ اور اناج مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضہ میں آ جاتا ہے اور بنو قریظہ کے لوگ اپنے قبیلہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص اپنی ٹکڑی کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعوں کا گھیراؤ کرتے ہیں اور قبیلہ کے سردار کعب سے مخاطب ہیں۔ سخت لہجے میں اس کو خبردار کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب ہماری نظر تم پر رہے گی، یہ نہ ہو قریش سے پہلے ہماری تلواریں تم لوگوں پر اٹھ جائیں، اس لیے معاہدے کی پاسداری کرو۔ اگلی صبح قریشیوں کا ایک گروہ مدینہ پر پھر سے حملہ آور ہوتا ہے، لیکن خندق پار سے مسلمانوں کی طرف سے داغے گئے تیر اور نیزے ان کو پسپا کر دیتے ہیں، مگر قریش کی طرف سے چھوڑا گیا تیر انصاری سردار ابن الارقہ کے بازو کی بڑی رگ کاٹ دیتا ہے اور وہ زخمی حالت میں دعا گو ہیں، یا اللہ اگر قریشیوں سے جنگ ہو تو مجھے اس جنگ تک زندہ رکھنا تاکہ میں رسول اللہ کی طرف سے کفار کو جہنم رسید کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے زخمی صحاباؤں کی کفالت اور دوا دارو کے لیے خاص حکم ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی مرہم پٹی اور علاج معالجے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ دکھایا جاتا ہے کہ شدید پہرے میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روک کر سوال کرتے ہیں، کون ہو تم؟ وہ جواب دیتا ہے، نعیم ابن مسعود ہوں میں، قبیلہ غطفان سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ نعیم جواب دیتا ہے، کیا تم عمر ابن خطاب ہو؟ آپ ہاں میں سر ہلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانگی میں لبوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے، کیا تم مسلمان ہو؟ تو نعیم ہاں میں جواب دیتا ہے اور دونوں رسول اللہ کے خیمے کی طرف چل دیتے ہیں۔ نعیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ میں ہے اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں مسلمان ہوں لیکن میری قوم یہ نہیں جانتی، ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے میں آپ کے لیے کسی خوشی کا سبب بن سکوں۔ دکھایا جاتا ہے کہ نعیم ابن مسعود بنو قریظہ کے سردار کعب کے قلعہ میں ہے۔ قبیلہ کے سردار کو مخاطب کرتا ہے، میں ہمیشہ سے تمہارا سچا اور وفادار دوست ہوں۔ کعب جواب دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تم ہمارے دوست ہو۔ تو نعیم کہتا ہے، قریش اور غطفان کے حالات تم سے بہت بہتر ہیں اور یہ شہر تمہارا اپنا ہے، تمہارا مال، تمہاری دولت اور تمہارا خاندان سب اسی شہر میں ہیں، تمہارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، جبکہ قریش اور غطفان کے لوگ تو محض جنگ کے لیے یہاں آئے ہیں، ان کے شہر، خاندان اور مال و دولت سب یہاں سے بہت دور ہیں۔ اب اگر قریش کو یہاں قبضہ کرنے کا موقع ملا تو وہ اس شہر پر قابض ہو جائیں گے اور تم پر بھی، لیکن اگر وہ جنگ نہ جیت سکے تو وہ اپنے قبیلوں کے پاس واپس لوٹ جائیں گے، تم اور تمہارا قبیلہ محمد کے رحم و کرم پر رہ جائے گا، پھر کیسے کر پاؤ گے محمد اور اس کی فوج کا سامنا؟ چنانچہ نعیم کعب کو صلاح دیتا ہے کہ تم قریش کا اس وقت تک ساتھ نہ دو جب تک وہ اپنے بڑوں میں سے چند ایک کو بطور ضمانت تمہارے حوالے نہ کر دیں۔ کعب کو مشورہ پسند آتا ہے اور وہ قریش سے ان کے بڑوں میں سے چند ایک کو بطور ضمانت طلب کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ دوسری طرف قریش اب کی بار خندق عبور کر کے حملہ کرنے کے لیے اپنے پیدل دستے کا سہارا لیتا ہے۔ حملہ آور خندق پر نصب کی گئی رکاوٹوں کو اکھاڑ کر ایک ٹیمپریری برج بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ خندق کراس کر کے آنے والے قریشیوں کو روکنے کی غرض سے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ حملہ آوروں کی اس ٹکڑی کی کمان اکرمہ اور عمر کر رہے ہیں۔ عمر صدا لگاتا ہے، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دیتے ہیں، یا عمر کیا تم نے عہد نہیں کیا تھا کہ اگر قریش کا کوئی انسان تمہیں دو میں سے ایک چننے کو کہتا ہے تو تم ایک چنو گے؟ عمر کہتا ہے، ہاں بالکل۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر تکبر سے جواب دیتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں۔ عمر تکبر سے کہتا ہے، بھتیجے واللہ میں تم کو مارنا نہیں چاہتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتے ہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے تم کو مارنا چاہتا ہوں۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر میں 1 by 1 مقابلہ شروع ہوتا ہے، لیکن شیر خدا کے سامنے کوئی مشرک بھلا کیسے ٹک سکتا ہے؟ رشتے میں چچا کہلائے جانے والا عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ایک سخت مقابلے کے بعد جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ قریش کی ناک مٹی میں رگڑ ہوتی ہوئی دیکھ کر اکرمہ اپنی حملہ آور ٹکڑی کے ساتھ واپس پلٹ جاتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ نعیم ابن مسعود اب کی بار قریشی سرداروں کے خیمہ میں موجود ہے۔ ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو تو معلوم ہے میں تمہارے اتحادی قبیلہ غطفان سے ہوں۔ میرے پاس ایک خبر ہے، اگر تم لوگ مجھے بھروسہ دلا سکو اور یہ بات باہر نہ نکلے کہ میں تمہارا جاسوس ہوں تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان اس کو بھروسہ دلاتا ہے تو نعیم کہتا ہے بنو قریظہ قبیلے کا سردار پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل گیا ہے اور انہوں نے محمد کو پیغام پہنچایا ہے کہ اگر وہ قریشیوں کے چند بڑوں کو قتل کر کے محمد کی خدمت میں پیش کر دیں تو کیا وہ ان سے راضی ہو جائیں گے؟ سب سے بڑھ کر محمد نے یزیدیوں کی اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ نعیم ابن مسعود نے دونوں طرف اپنا کام بہت صفائی سے کر دیا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ قریشیوں کا ایک وفد اکرمہ ابن ابو الحکم کی سربراہی میں بنو قریظہ پہنچ رہا ہے۔ یہودی سردار کعب سے ملاقات میں اکرمہ کا کہنا ہے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور خندق کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، آؤ ہم مل کر محمد کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کعب جواب دیتا ہے آج ہفتہ کا دن ہے اور اس دن ہم لڑائی نہیں کرتے۔ کعب کا مزید کہنا ہے کہ محمد کے خلاف جنگ میں ہم تمہارا ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک تم اپنے چند بڑوں کو ہمارے پاس بطور ضمانت نہیں چھوڑ جاتے۔ ہمیں ڈر ہے جنگ آسان نہ ہوگی اور اگر نتیجہ آپ لوگوں کے خلاف آیا تو تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ گے، تب ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ضمانت کے بنا ہم ہرگز تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اکرمہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آتا ہے۔ اس کا کہنا ہے نعیم کی خبر پکی تھی، واللہ میں اپنا ایک بھی آدمی ان کے حوالے نہ کروں گا۔ دوسری طرف کعب بھی بنو قریظہ کے باقی سرداروں سے یہی بات کر رہا ہے کہ نعیم کی خبر پکی تھی، واللہ ہم قریشیوں کا ساتھ تب تک نہ دیں گے جب تک یہ بطور ضمانت اپنے بڑے ہمیں پیش نہیں کرتے۔ دکھایا جاتا ہے صحرا کی ٹھنڈی راتوں میں تیز ہوا کی لہریں ایک طرف خندق پر موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں کو تھپکی دے رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف کھلے صحرا میں خیمہ زن قریش کے لیے وہی تندو تیز ہوا جسموں کو چیر کر گزر رہی ہے۔ ابو سفیان اپنے خیمے سے باہر ریتلے طوفان کا جائزہ لے رہا ہے۔ ناقابل برداشت سرد ہوا کی شدت ان کے خیموں کو اکھاڑ رہی ہے۔ ابو سفیان خیمہ میں موجود باقی قریشی سرداروں سے مخاطب ہے، اے قریش کے لوگوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ایک طرف تو موسم کی شدت سے ہمارے اونٹ اور گھوڑے بیمار ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم اور ہمارے لوگ بھی بدحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا بنے گا ہمارا جب ہم نہ کچھ پکا سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ کھا سکتے ہیں؟ یہود ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ایسے میں کب تک ہم یہاں رہ پائیں گے؟ میرا مشورہ ہے واپس چلو۔ ابو سفیان کے حکم پر قریش واپسی کی راہ پڑتا نظر آ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں یہ خبر مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن بھاگ رہے ہیں، دشمن بھاگ رہے ہیں۔ تو مدینہ میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ اگلی صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مسلمانوں کے مجمع سے مخاطب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے ہتھیار نہ چھوڑو جب تک کہ بنو قریظہ پر چڑھائی نہ کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عصر کی نماز بنو قریظہ کے ہاں پڑھیں گے۔ یہودی سردار ہوئے ابن اختر بنو قریظہ کے سردار کعب کے قلعہ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا اگر قریش محمد کو ہرائے بغیر واپس چلے جاتے ہیں تو تمہاری تقدیر میری تقدیر ہوگی، لو میں آ گیا اور تمہارے ساتھ ہوں۔ کعب جواب دیتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب تمہارے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساتھ ہی ایڈمٹ کرتا ہے کہ غلطی میری ہی ہے، مجھے تمہاری باتوں میں آ کر محمد سے کیا گیا قرار نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ دکھایا جاتا ہے ایک طرف مسلمان بنو قریظہ کے قلعوں پر چڑھائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف انصاری سردار سعد ابن معاذ شہادت سے قبل آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے میں نے اللہ سے قریش سے جنگ تک کی مہلت مانگی تھی، اب چونکہ قریش واپس لوٹ چکے ہیں اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ اب وہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے اور یہاں سے اسلام نئی بلندیوں تک پہنچ جائے گا، مشرک دن بدن بدحال ہوتے جائیں گے۔ یوں اللہ کے ذکر کے ساتھ سعد ابن معاذ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب وہاں موجود ہیں اور سعد کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سعد باقی خواتین کے ساتھ سعد کی میت پر ماتم کر رہی ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماتم نہ کرو سعد، بلکہ صبر سے کام لو، یہ اللہ ہی کی مرضی تھی۔
जवाब में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहते हैं, रहने दो बिलाल, हर औरत का रोना सच्चा नहीं होता, साद इब्ने मुआद पर रोने वाली औरतों के सिवा। मक्का में दारुन नदवा के बाहर चबूतरे पर बैठे खालिद बिन वलीद और अमर इब्ने अल आस बातचीत कर रहे हैं। खालिद का कहना है, सुबह से तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे। अमर जवाब देता है, हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं क्या कहूँ। खालिद कहता है, मक्का में तो लोग ही बाकी नहीं रहे, या तो जाकर मोहम्मद से मिल चुके हैं या मारे जा चुके हैं। अमर कहता है, अभी कल ही की बात है, हम अपने बड़ों के साथ दारुन नदवा के अंदर बैठा करते थे, मोहम्मद और इसके दीन को जड़ से उखाड़ने की बातें किया करते थे। खालिद जवाब देता है, इस कल को 19 बरस हो चुके हैं। अमर इब्ने अल आस कहता है, मैं मोहम्मद, अरब और कुरैश से दूर किसी जगह हिजरत करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मोहम्मद की मुखालफत करना गलत है तो मैं इससे दूर हो रहा हूँ, और अगर सही है तो ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। अगले ही लम्हे दिखाया जाता है कि अमर इब्ने अल आस अपने कबीले को लेकर मक्का छोड़ रहे हैं। कुरैशी सरदारों के लिए ये खबर एक सदमे की तरह थी। अबू सुफियान बाकी सरदारों से मुखातिब है कि अमर हमें उस वक्त छोड़ कर गया जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये तो हमें नीचा दिखाने वाली बात है। इकरमा जवाब देता है, वो बुज़दिल हो चुका था, उसे लगा होगा कि हमारे रवैये की वजह से मोहम्मद हम पर हमला करेगा। साथ ही खालिद इकरमा को जवाब देता है, अपने दोस्त के बारे में गलत बयानी ना करो। अबू सुफियान कहता है, वो दूर जाकर हमारे और मोहम्मद के हालात देखना चाहता है, अगर हम जीते तो वो आकर कहेगा मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ, और अगर मोहम्मद जीता तो जाकर उससे मिल जाएगा और कहेगा मैं तो कुरैश को पहले ही छोड़ चुका था। मदीना में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह हमें उम्रा के लिए मक्का लेकर जा रहे हैं, और उनका हुक्म है कि ये खबर सब मुसलमानों तक पहुंचा दी जाए। सन 6 हिजरी वो तारीख साज दिन मदीना से तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह की क़ियादत में मक्का उम्रा की गरज से रवाना हो रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं फ़ज़ा में बुलंद हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ कुरैश इनको रोकने की गरज से अपने लश्कर के साथ निकल खड़े हुए हैं। अबू सुफियान, इकरमा और खालिद बिन वलीद लश्कर की सरबराही कर रहे हैं। मुसलमानों का लश्कर अल हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव डालता है। वहाँ बुदेल इब्ने वर्का अपने चंद साथियों समेत नमूदार होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद वो कुरैशी सरदारों से मुलाकात के लिए रवाना हो जाता है। दिखाया जाता है कि बुदेल इब्ने वर्का कुरैशी सरदारों से मुखातिब है, कुरैश के लोगों, वल्लाह मुहम्मद के साथ ज़बरदस्ती ना करो, हम उनसे मिले हैं, बातचीत की है, वो यहाँ जंग के इरादा से नहीं आए हैं, वो तो सिर्फ काबा की ज़ियारत और उम्रा करने के लिए आए हैं, इसी में ही सब की भलाई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुरैश की कोई शर्त है तो वो उसे भी मानेंगे। अबू सुफियान सवाल करता है, तो अपने साथ हथियार क्यों लाए हैं? बुदेल जवाब देता है, एहतियात के लिए, इसलिए कि कहीं तुम लोग उन पर हमला न कर दो। अबू सुफियान कहता है, हमला तो हम करेंगे, अगर वो मक्का में घुसे तो, चाहे वो जंग के इरादा से ना भी आए हों। बुदेल का कहना है, हम तो तुम्हारे बीच अमन व अमान और सुलह चाहते हैं। बुदेल कुरैशी सरदारों को खबरदार करता है कि वो लोग हरम की ज़ियारत के लिए आए हैं और हरम पूरे अरब का है, तुम लोग इसके मालिक कब से हो गए हो? हम कुरैश की इज्जत करते हैं क्योंकि वो काबा के रखवाले हैं, तो काबा को अपनी मलकियत मत बनाओ, ये पूरी इंसानियत का है। तमाम कुरैशी सरदार सोच में पड़ जाते हैं। अबू जंदल भागकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की कोशिश में है, लेकिन जैसे ही वो छुप छुपा कर अपने घर से निकलता है, उसके अब्बा सुहेल इब्ने अमर के गुलाम उसको पकड़कर फिर से कैद खाना में ले आते हैं। सुहेल इब्ने अमर अबू जंदल को दोबारा से बेड़ियों में जकड़ देता है और कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ किए गए वादे की खिलाफ वर्जी करोगे? अबू जंदल जवाब देता है, काश मैं भी अपने भाई अब्दुल्ला के साथ ही भाग जाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता। अल हुदैबिया के मुकाम पर तमाम मुसलमान रात के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि सुबह काबा की ज़ियारत कर सकें। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आधी रात के पहर एक दरख्त के पास बैठे फरमा रहे हैं, मैं कैसे यहाँ रात गुजारूं जबकि इदखार और जलील मेरे करीब ही हैं। क्या मैं कभी मिजाना के कुएं देख पाऊंगा? क्या मेरी आंखें शामा और तफील देख पाएंगी? अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। बस करो बिलाल, बस करो, तुमने आंखों में आंसू ला दिए। मक्का से मोहब्बत ने हमारे शौक़ को उभारा है, हम मक्का से बहुत करीब हैं, वहाँ की हवा हमारी सांसों में घुल रही है। कुरैश उसे हमसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुबह कुरैश की तरफ से उर्वा इब्ने मसूद अल सकाफ़ी पैगाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है। उसका कहना है,
یا محمد آپ کیسے انجان لوگوں کی جماعت یہاں لے کر آ گئے ہو اور اپنی ہی قوم اور قبیلے والوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ قریش نے عہد کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو مکہ نہ گھسنے دیں گے۔ عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد قریش کے پاس جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے، یا معاشرہ قریش، میں نے فارس کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، روم کی طاقت بھی دیکھی ہے اور نجاشی کا نظام بھی دیکھا ہے۔ میں نے کبھی بھی لوگوں کے بیچ ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاباؤں کے بیچ میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی سرداروں سے ملنے کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں۔ دارالندوہ میں ملاقات طے پائی ہے، مجلس جاری ہے۔ ابو سفیان کا کہنا ہے، آپ نے جو کہا ہم نے سنا عثمان، ہم جانتے ہیں آپ لوگ جنگ کے ارادہ سے نہیں آئے، جبکہ یہ ہمارے لیے آسان نہیں کہ آپ ہمارے شہر میں داخل ہوں۔ سارا عرب اس بات سے مخاطب ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو روکنے کا عہد کیا ہے، اب اگر ہم نے ہاں کی تو یہ ہماری بے عزتی ہے، لیکن عثمان تم ہمارے پاس ٹھہر سکتے ہو جب تک ہم کوئی حتمی فیصلہ نہ کر لیں۔ حدیبیہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار بے چینی سے جاری ہے۔ ابوبکر، عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کر رہے ہیں۔ عمر کا کہنا ہے، عثمان ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ مجھے ڈر ہے ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اسی اثنا میں یہ خبر ملتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو چکا ہے۔ جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں موجود ایک پیڑ کے پاس اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے تاکہ سب سے بیعت لیں۔ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ دارالندوہ میں قریشی سردار اس مدعے کو لے کر بات چیت کر رہے ہیں کہ ضروری یہ نہیں کہ عثمان کے قتل کی خبر اڑی کیسے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں سچائی بتانی ہوگی اس سے پہلے کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد اور ان کے صحاباؤں نے عہد کیا ہے کہ عثمان نہ ملے تو جنگ کریں گے۔ سہیل ابن عمر اور خالد بن ولید کی رائے کو سب سے زیادہ سراہا جاتا ہے کہ جب اس جنگ کا کوئی جواز ہی نہیں تو کیوں چھڑی جائے؟ ہمیں عثمان کو فوراً مسلمانوں کے پاس بھیجنا چاہیے تاکہ جھوٹی افواہ کی تردید ہو جائے۔ اگلے ہی لمحے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیبیہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے پاس پہنچنے کے مناظر فلمائے گئے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ اور صحیح سلامت واپس آتا دیکھ کر تمام صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ آخرکار صلح حدیبیہ کا وقت آن پہنچا ہے۔ مسلمانوں اور قریش کی باہمی رضامندی سے قرارنامہ لکھا جاتا ہے جس کے مطابق محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عمر دونوں نے مانا ہے اگلے 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ اس دوران امن و امان اور سکون رہے گا اور کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے گا۔ اگر کوئی بھی قریش سے والدین کی اجازت کے بغیر محمد کی اطاعت کرتا ہے تو اسے قریش کو واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی محمد کی طرف سے جا کر قریش سے مل جاتا ہے تو اس پر یہ پابندی نہ ہوگی، اور جو کوئی بھی محمد کے ساتھ معاہدہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور جو کوئی بھی قریش کے ساتھ معاہدہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اس سال محمد اور اس کے صحابہ مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ اگلے سال قریش شہر خالی کریں گے اور محمد اور ان کے ساتھی 3 دن تک وہاں قیام کریں گے۔ اپنے ساتھ صرف سفر کا سامان لائیں گے اور کوئی اسلحہ نہ ہوگا، یعنی تلوار بھی میان میں ہوگی۔ معاہدے کے گواہ قریش کی طرف سے سہیل ابن عمر اور مکرز ابن حفص ہیں، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے ابوبکر صدیق، عمر ابن الخطاب، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، محمد ابن مسلمہ، علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ اگر ہمارا یقین نہ ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو بھی فیصلہ لیتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ یقین نہ ہوتا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، تو جو بھی قریش نے شرائط رکھی ہیں میں ان پر کبھی رضامند نہ ہوتا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ شرائط رکھنے والا قریشی سردار سہیل ابن عمر عبداللہ کا باپ ہے۔ اسی اثنا میں سہیل ابن عمر کا دوسرا بیٹا ابو جندل بھی اپنے باپ کی قید سے بھاگ کر وہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق اسے واپس اپنے باپ کے ساتھ جانا ہوگا، اور ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ ابو جندل کو اس کے باپ سہیل ابن عمر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جندل کو پیغام پہنچاتے ہیں، صبر رکھیں ابو جندل، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ تب ابو جندل سر جھکا کر اپنے باپ کے ساتھ جانے پر رضامند ہو جاتا ہے۔
ان کی رخصت کے بعد ابو جندل کا بڑا بھائی عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، میرا بھائی ایسا ہی ہے، ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ انہی جذباتی کیفیات کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔